ابھی بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کی اور وزیر اعظم اور ان کے بیٹے کو عدالت سے ملنے والے ریلیف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA کی جانب سے دائر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں بری ہو گئے ہیں۔ بے نامی اکاؤنٹس کا شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے تعلق ثابت نہیں ہوا۔ FIA ٹھوس شواہد پیش نہیں کر سکا۔ اسپیشل کورٹ سینٹر کے جج اعجاز عوان نے فیصلہ سنا دیا۔ شریف فیملی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز FIA منی لانڈرنگ کیس میں بری۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے جج اعجاز عوان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ سنایا۔ وکیل امجد پرویز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ FIA نے بدنیتی کی بنیاد پر یہ کیس بنایا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی۔ شہباز شریف کے خلاف شوگر ملز کاروبار کے ذریعے نومبر 2020 میں منی لانڈرنگ کا مقدمہ FIA نے درج کیا تھا۔ مارچ 2022 میں FIA نے مقدمے کا چالان عدالت میں پیش کیا تھا جو 7 والیوم پر مشتمل تھا، جبکہ مقدمے میں 100 گواہ بھی شامل کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے گزشتہ 4 سال مسلسل لگائے گئے الزام کا پول کھل گیا۔ بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آج بالکل سچائی کو کھل کر سامنے جو ہے وہ لوگوں کے پیش کر دیا ہے۔ آج آ گئی ہے سچائی کھل کے۔ عدالتی فیصلہ آتے ہی مختلف شہروں میں نون لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی جانب سے جشن منایا گیا اور ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی گئی۔ حق ذات نے پھر فضل فرمایا۔ وزیر اعظم کا عدالتی فیصلے پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا اللہ نے منی لانڈرنگ کے جھوٹے بے بنیاد سیاسی انتخاب پر مبنی مقدمے سے بریت کا یہ دن دکھایا جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یرغمال بنانے کے باوجود ہم عدالت، قانون اور عوام کے سامنے سرخرو ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کہتے ہیں آج حق، سچ اور دیانتداری کی عظیم کامیابی ہوئی۔ منی لانڈرر تو عمران نیازی ہے جس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے۔ عمران نیازی سیٹسفائیڈ فورن فنڈڈ ہے جسے اب قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے سر پر واری۔ PTI رہنما فواد چودھری کا طنز۔ ٹویٹ میں کہا عدالت نظام کا عوام کے منہ پر ایک اور تماچا ہے۔ 14,000 اکاؤنٹس کا یہ فول پروف مقدمہ تھا۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے ہیں۔ ایک طرف سیلاب زدگان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں تو دوسری طرف ایک خاندان اربوں روپے کھا گیا۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے عدالتی فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ باپ بیٹے کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت سے NRO 2 مکمل ہو گیا ہے۔ فرینڈلی پروسیکیوشن سے دونوں ملزموں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ FIA کا کردار شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا رہا۔ آج سے پاکستان میں رشوت کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی۔ عمران خان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر شدید رد عمل۔ شرپور جلسے سے خطاب میں شریف فیملی کے ساتھ ساتھ عدالتی نظام پر بھی انگلیاں اٹھا دیں۔ کہا یہ صرف چوری نہیں کرتے، ادارے بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ لندن فلیٹس کن پیسوں سے خریدے گئے۔ اب طاقتور ڈاکو کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا۔ سائیکل، بھینس چور، گاڑی چور صرف یہ پکڑے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس ملک کے دشمنی کون کر سکتا ہے؟ ان کی چوری معاف کروا دے۔ صرف یہ پیسہ نہیں چوری کرتے، وہ ادارے تباہ کرتے ہیں۔ جب بھی سائفر کے اوپر تفتیش ہوگی ساری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے عمران خان کو اس لیے ہٹایا کہ وہ ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ان کا پلان ہے کہ کسی طرح ہمارے خلاف یہ اس طرح کی ٹیپیں لگائیں جس کو ڈیپ فیک ویڈیو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر اٹھ جائے۔ یہ اب الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا۔ سائفر سے متعلق بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ بڑی حد تک سازش کے بارے میں یقین رکھتا ہوں۔ صدر مملکت عارف الوی کی اپنے بیان کے حوالے سے وضاحت۔ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں نے ان کا انٹرویو کم اور تبصرے زیادہ دیکھے۔ ساری زندگی عمران خان کو سچا آدمی پایا۔ عدالت کو خط میں جو شبہات لکھے ان پر یقین ہے۔ اب بھی کہتا ہوں سائفر پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان سچا اور ایماندار ہے، اسی لیے تو وہ ان کے ساتھ ہیں۔ نجی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا نئے آرمی چیف کے لیے آئین میں مشاورت لازمی نہیں ہے۔ آج بھی سمجھتا ہوں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمل ٹھیک تھا۔
میرے پاس عمران خان کی ایسی ویڈیوز اور آڈیوز ہیں جنہیں اگر پبلک کر دوں تو بھونچال آ جائے گا۔ نیب ہراسانی کا شکار ہونے والی خاتون طیبہ گل کا دعویٰ، کہتی ہیں فطرت کا قانون ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ یقین ہے کہ ان کی ویڈیوز کو استعمال کر کے چیئرمین نیب سے کام نکلوائے گا۔ طلعت صاحب، میرے پاس ایسی ویڈیوز ایسی آڈیوز ہیں کہ میں اگر اب بھی کروں تو ایک پورے ملک میں جیسے پہلے بھونچال آیا تھا، ایک زلزلہ آیا تھا، تو وہ اب بھی آ سکتا ہے، لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ عمران خان صاحب سے میں کہوں گی کہ آپ نے جو فصل بوئی تھی اس کے کاٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو یہی سزا کافی ہے جو ان کو مل رہی ہے۔ میں اس کے پاس اگر گئی عمران خان صاحب کے پاس انصاف لینے کے لیے، تو بجائے یہ کہ مجھے انصاف ملتا، بندہ جو گلٹی تھا، جو اس کرائم میں ملوث تھا، جس نے اپنی اتھارٹیز کا مس یوز کیا، اپنی پاور کا مس یوز کیا، اس کو سزا دیتے بجائے اس کے اس کو انہوں نے فل تابع داری کے ساتھ انہوں نے اپنا سارے کام نکلوائے اس کو تابع دار بنا کے۔ جہاں تک میری ویڈیوز کا تعلق ہے تو وہ میں نے سب سے پہلے سٹیزن پورٹل پہ ڈالی تھی۔ میری ویڈیوز کے لیے یہ ہوا کہ وہاں سے انہوں نے چرائیں، میں تو یہی کہوں گی کیونکہ چرائی گئی سٹیزن پورٹل پہ میری امانت تھی، اور چرانے کے بعد ان کو مس یوز کیا گیا اپنے فائدے کے لیے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں عجیب و غریب فیصلوں سے قوم کا عدالتی نظام پر اعتماد مجروح ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ہیروز کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے۔ جھوٹ، گالم گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست سے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عوام حکمرانوں کے جھوٹے وعدوں پر مزید اعتبار نہ کریں۔ مجھے 3.5 سال میں آدھی پاور بھی مل جاتی تو شیر شاہ سوری سے مقابلہ کرتا، عمران خان کا دعویٰ، کہتے ہیں یہاں ذمہ داری میری تھی لیکن حکمرانی کسی اور کی تھی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیر اعظم نے کہا جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ ہم اربوں کے ٹیکس ڈیفالٹرز کو پکڑتے ہیں، پتہ چلتا وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں اور حکم کچھ اور ملتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں کنونشن سے خطاب میں کہا حکمرانوں نے اپنی چوری کو بچانے کے لیے نیب قانون کو بدل دیا۔ کپتان کا لاہور میں مصروف دن، پہلے میڈیا نمائندگان سے ملاقات، پھر آئی ایس ایف اور ڈاکٹرز کنونشن سے خطابات۔ میڈیا نمائندگان سے ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا انہیں 3.5 سالہ حکومت کے دوران پورے اختیارات ہی نہیں ملے، اگر ایسا ہو جاتا تو وہ شیر شاہ سوری سے مقابلہ کر لیتے۔ تمام کاموں کی ذمہ داری ان پر تھی، تاہم اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی۔ لانگ مارچ اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹرز فورم سے خطاب میں سابق وزیر اعظم نے ظالم کے خلاف جہاد کو اللہ کا حکم قرار دیا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کنونشن سے خطاب میں عمران خان بولے نوجوان ہمیشہ ہر اول دستے کا رول ادا کرتے ہیں، اگر ہم ان چوروں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو پھر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ عمران خان اور سینیٹر فیصل جاوید نے آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے حلف بھی لیا۔ عمران خان کے شانہ بشانہ جد و جہد۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو پنجاب کا مشیر داخلہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پنجاب کی وزارت داخلہ کے لیے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ کو وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے داخلہ لگایا دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے مستعفی ہونے کے بعد پنجاب میں وزارت داخلہ کا منصب خالی تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کی تمام سازشیں کو ناکام بنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں ان کی چوریاں عیاں ہو گئی ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ سازش ہوئی، صدر کہتا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ ہم نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ الیکشن کمیشن نے آپ کی وہ چوری دنیا کے سامنے تس تس بات ہو گئی۔ دنیا کو پتا چل گیا کہ آپ کے پیچھے پیسہ دینے والا کون تھا۔ مجھے ہٹانے کے لیے سازش کی گئی تو آپ کا اپنا صدر مملکت کل بیان دے رہا تھا نہیں، سازش کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی حفاظتی ضمانت کو منظور کر لیا۔ 5,000 روپے کے مچلکے داخل کرانے کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے حفاظتی ضمانت اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب معاملہ
दूसरे सूबे का हो। इस्लामाबाद से जीशान सैयद की रिपोर्ट देखिए। ममनुआ फंडिंग केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, हिफाजती जमानत इस सूरत में सुनी जा सकती है जब मामला दूसरे सूबे का हो। चीफ जस्टिस ने कहा, इस केस में खुसूसी अदालत को जमानत की दरख्वास्त सुननी चाहिए। अगर कोई इशू है तो हम इस वक्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर लेते हैं। अगर ये मामला हल नहीं होता तो हम इनकी दरख्वास्त को दोबारा सुनेंगे। इमरान खान की पेशी से कबल इनके वकील सलेमान सफ्दर ने अदालत में इनकी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग का केस कौन सी अदालत में जाना चाहिए? इमरान खान कहाँ हैं? पेश क्यों नहीं हुए? वकील ने कहा, अदालत हुक्म करे तो इमरान खान फौरी अदालत पेश हो जाएंगे। बनी गाला में पुलिस ने इमरान के घर का मुहासरा किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत में पेश होने तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान की पेशी पे समाअत दोबारा शुरू हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान को हिफाजती जमानत दे देते हैं और इस केस को ज़ेरे समाअत रखते हैं। अगर ये मामला हल नहीं होता तो दरख्वास्त को दोबारा सुनेंगे। अदालत ने 5,000 रुपए मालियती मचलकों के अवज इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए समाअत 18 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। जीशान सैयद, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 13 में से 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सफ्तर सलीम शाहिद, जस्टिस अहमद नदीम अशरफ, जस्टिस तारिक नदीम, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस रजा कुरैशी, जस्टिस राहील कामरान को मुस्तकिल करने की सिफारिश की गई, जबकि जस्टिस शान गुल और जस्टिस सुहेल नासिर के नाम ड्रॉप कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने एक मरतबा फिर से इलेक्शन कमीशन को कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात कम से कम 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते तो 2 मराहिल में करवाए जाएं। सूबाई हुकूमत ने जवाब पेश किया कि सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के बाद सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब नहीं है। NA 45 कुरम 1 में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए जाने के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच सुबह 10 बजे समाअत करेगा। दरख्वास्त JUI के उम्मीदवार जमील खान ने वकील के जरिए दायर की थी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें जारी। 12,21,96,122 वोटर्स रजिस्टर्ड हो गए। मुल्क भर से 6,64,00,000 से जायद मर्द, 5,57,00,000 से जायद खवातीन वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन के ऐलान तक वोटर्स फहरिस्तों में रद्दोबदल, दुरुस्तगी और वोट ट्रांसफर कराया जा सकेगा। तफसीलात अरसलान जावेद की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहली सीढ़ी पार कर ली। आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी फहरिस्तें जारी कर दी गयी। नई फहरिस्तों के मुताबिक 12,21,61,122 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। 2018 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 10,59,55,409 थी। तर्जमान पंजाब इलेक्शन कमीशन हुदा गौहर के मुताबिक आम इंतखाबात के ऐलान से कबल वोटर्स वोट का इंदराज, दुरुस्तगी, ट्रांसफर कराने के अहल होंगे। सबसे ज्यादा पंजाब में 6,96,35,548 वोटर रजिस्टर्ड हुए, जबकि सिंध में 2,56,63,939, खैबर पख्तूनख्वा में 2,08,21,301, बलोचिस्तान में 50,90,857 और इस्लामाबाद में 9,84,477 वोट रजिस्टर्ड हुए। अरसलान जावेद, न्यू न्यूज, लाहौर। और अभी बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल पर। पाकिस्तान में कोरोना से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। 28 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 11,953 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 57 मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए। इस दौरान मुस्बत केसेस की शरह 8.48% रिकॉर्ड की गई। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीका सरबराही इजलास के मौके पर आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई है, जिसमें तिजारत, ज़राअत, तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में तामुन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए हुकूमती काविशों से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ आज सीका कॉन्फ्रेंस से किलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से सीका सरबराही इजलास में मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात में तिजारत, तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में तामुन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है।
غریب کے لیے ایک اور امتحان، مہنگی ہو گئی روٹی اور نان۔ ضلع انتظامیہ نے 3 روپے اضافے سے سادہ روٹی کی قیمت 13 روپے کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کی روٹی 13 روپے کی بیچنے سے انکار، قیمت 20 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک بھر میں مہنگائی کا سونامی بے قابو ہے۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث شہری پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ ملک بھر میں مہنگائی کی لہر برقرار، سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی، شہری قیمتوں میں اضافے کے باعث پریشان ہیں۔ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مٹر 400 روپے کلو، بھنڈی 200 روپے اور پیاز 180 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز، ٹماٹر، دالیں، چیزیں، ہر چیز مہنگی ہے۔ سبزیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہے، حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کے بارے میں کچھ سوچے۔ منڈی بہودین میں مہنگائی کا جن بے قابو، سبز مرچ 800 روپے، گوبھی 200 روپے اور شلجم 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ احمد پور، شرکیہ، دنیا پور سمیت دیگر شہروں میں بھی سبزیوں کے نرخ میں اضافہ ہوا ہے۔ شہری مہنگے داموں سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ خیرپور میں حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جہاں وفاقی اور صوبائی حکومت جدوجہد میں مصروف نظر آ رہی ہے، وہیں پر سماجی مرکزی تنظیم آرائیں پاکستان بھی سیلاب متاثرین کی مدد کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ مزمل حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد بے گھر افراد کے لیے خوراک، رہائش اور ادویات کا بندوبست، ان کی باعزت طریقے سے گھروں کو واپسی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ فلاحی تنظیموں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 40,000 جوڑے ہیں جو اتنے گرم کپڑے ہیں کہ انشاءاللہ پہننے کے بعد بندے کو کمبل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو یہ پورے سندھ میں دیے جائیں گے۔ حکومت کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد میں مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان صف اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، جس سے متاثرین میں راشن اور خیمے تقسیم کرنے کے ساتھ میڈیکل کیمپ بھی لگائے۔ جو بھی علاقہ ڈیمیج ہوا تھا اس کے اندر کام کیا ہے۔ ٹینٹ، راشن، کپڑے، کوئی بھی ایسی ضرورت کی چیز نہیں ہے جو تنظیم آرائیاں نہیں پہنچائے۔ ہمارے تقریباً 500 سے 600 دوست ہر ضلع کے اندر کام کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد اور ان کی باعزت طریقے سے گھروں کو واپسی میں حکومت کے ساتھ مرکزی تنظیم آرائیاں پاکستان بھی جدوجہد میں مصروف ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی کی جامع مسجد مقدس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف شاعر اور نعت خواں سید سلمان گیلانی اور رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تقریب میں حسن قرات اور نعت خوانی میں نمایاں پوزیشن لینے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جب کہا کبیر میں سرکار نے یہ میرا ہے۔ سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں اشرار رحمت العالمین کے سلسلہ میں سیرت النبی کانفرنس، معروف نعت خوان اور شاعر سید سلمان گیلانی نے اپنے منفرد انداز میں خوبصورت نعت پیش کی اور طلباء سے خوب داد وصول کی۔ حشر میں اس کی سفارش سے میری ہوگی نجات، کس قدر میرا رؤوف اور رحیم اچھا ہے۔ مفتی امداد اللہ محمود نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران کا کہنا تھا کہ حکومت کی پالیسی کے مطابق اشرار رحمت العالمین کے سلسلے میں تقریب انعامات کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹی کے طلباء نے بھی حصہ لیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ پچھلے چند سالوں سے ہم اشرار رحمت العالمین بڑے جوش و جذبہ سے اور مذہبی جوش کے ساتھ مناتے ہیں۔ بڑے لیول پہ پہلے چھوٹے چھوٹے ہم نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے کمپٹیشن کر کے بچے سلیکٹ کیے۔ آج اس کا فائنل راؤنڈ تھا جس میں ہم نے فرسٹ 3 دونوں صورتوں میں، جو کیلیگرافی میں بھی اور نعت خوانی میں بھی ہم نے سلیکٹ کیے، پھر ان کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ سیرت النبی کانفرنس میں حسن قرات اور نعت خوانی میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے سپیریئر یونیورسٹی سمیت دیگر یونیورسٹیوں کے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ حافظ محبوب علی، نیو نیوز لاہور۔